اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ آیت نمبر 242 ہے اور یہ ترجمہ ہے ابن کثیر کا۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے۔ یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح کذالک اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 236 میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان متعلقہ عورتوں کو سامان دینے کا حکم دیا جنہیں یعنی رخصتی سے پہلے یا جو ان کے یعنی رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا اس میں منسلک ہونے سے پہلے طلاق دے دی ہو، تو ان کو یہ تھا کہ اس متعلقہ خاتون کو اچھے طریقے سے کچھ سامان کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر رخصت کرو تاکہ عورت کی کچھ دلجوئی ہو جائے۔ یہ احسان کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر کوئی خصوصیت نہیں ہے، ایک عام بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جس میں ہر طرح کی طلاق والی خاتون کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اور پھر ان دو آیات کے بعد یہ مسائل یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر مکمل فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق مال و متاع دینا چاہیے پرہیزگاروں پر، یہ بھی حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا متاع بالمعروف حقًا علی المحسنین، ایک جگہ ہے نا قرآن مجید میں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، تو آیت نمبر 236 کہ ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، نیکی کرنے والوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو نیکی کروں اور اگر چاہوں تو نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ ٹھیک ہے، وہاں کیا تھا؟ محسنین تھا نا، اور یہاں ہے متقین۔ تو یعنی یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب تھے ان کے بارے میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یعنی کسی نے یہ بات کہی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یعنی یہاں شان نزول یہ بات بیان ہو رہا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق مال و متاع دینا چاہیے، متقی لوگوں پر یہ بھی حق ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرما دی۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ ہر مطلقہ کو تھوڑا بہت مال و متاع دینا واجب ہے، خواہ اس سے بلا مہر نکاح کیا گیا ہو یا اس کے لیے مہر مقرر کر دیا گیا ہو یا مطلب اس سے خلوت ہوئی ہو یا اس سے قبل ہی طلاق دے دی گئی ہو یا مقاربت کے بعد طلاق دی گئی ہو۔ سعید بن جبیر اور دیگر کئی ائمہ یعنی جو سلف کا یہی یعنی ان کا مذہب ہے، طریقہ ہے۔ امام ابن جریر نے بھی اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ مال و متاع ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ کذالک یبین اللہ، فرمایا اللہ نے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے، یعنی حلال و حرام، فرائض،
حدود اور اوامر اور نواہی کے سلسلے میں اس نے اپنے تمام احکام کو نہایت واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، اور کسی ایسی بات کو مجمل نہیں چھوڑا جس کی تمہیں ضرورت ہو، یعنی جو تمہاری ضروری زندگی کے یعنی باتیں ضروری تھیں وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور غور و فکر سے کام لو، ٹھیک ہے، تمہارے سمجھنے کے لیے، سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اور مرنے کے بعد اپنے یعنی جو تمہارے یعنی فوائد ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اچھی جزا حاصل کرنے کے لیے، اچھا صلہ، اچھا بدلہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے بہترین اس میں دستور، اس میں اصول، اس میں قانون موجود ہے۔ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی، فلاح، عزت اور دارین میں سکون حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں عمل کی توفیق دے۔ لیکن یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ محسنین کے لیے ہیں، متقین کے لیے ہیں، مومنین کے لیے ہیں، مسلمین کے لیے ہیں، صالحین کے لیے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے موقنین کے لیے ہیں، یقین والوں کے لیے ہیں۔ جو یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، جو صالح نہیں بننا چاہتے، ان سے ظاہر ان کو اس سے کیا لینا دینا، ان کو کیا اس سے حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو وہی والی بات ہے جیسے کہ اللہ نے مثال دی قرآن مجید میں کہ گدھے کے اوپر بے شمار کتابیں لاد دی جائیں تو پھر بھی کیا ہوگا؟ کیا گدھا پڑھا لکھا ہو جائے گا؟ کیا عالم فاضل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ تو ویسے ہی رہے گا۔ آپ کو کتنی کتابیں دے دی جائیں، قرآن ہی کیا ہے، احادیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا جو اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے۔ ادروائز تو کتابیں بہت ہیں، تو کتابوں سے، کتابوں کو رکھنے سے، کتابوں کو جاننے سے کوئی عامل نہیں ہو جاتا، کوئی عالم نہیں ہو جاتا، اور کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہم بہترین صلہ پانے والے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، کتابوں سے نہیں ہے، پر آپ پریکٹیکل زندگی میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیا ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا مددگار ہو، ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔